جس گروہ کے بارے میں ایلاف نے ریسرچ ورک کیا ہے اور رپورٹ ہمیں بنا کر دی ہے، وہ خاصے خطرناک قسم کے لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں اگر ہم چھاپ دیں گے تو مجھے لگتا ہے وہ ہمیں تھریٹ ضرور کریں گے، اس لیے چیف ایڈیٹر کی بات زرینہ نے درمیان میں قطع کی تھی۔ اس لیے کیا مبشر صاحب وہ آج یہاں موجود تھے کیونکہ انہیں اس رپورٹ کو پبلش کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے بات کرنی تھی۔ کھانے کی میز کے گرد بیٹھے تمام نفوس خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے۔ وہاں انیشا، سمر اور غفور صاحب بھی موجود تھے۔ شراحیل کا کیس تھا اس لیے وہ نہیں آ سکا تھا اور ایلاف کسی ضروری کام سے باہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا میں ایک بار پوچھ لوں۔ زرینہ کے دو ٹوک انداز پر وہ گڑبڑا سے گئے تھے، فوراً سے تصحیح کرتے ہوئے بولے۔ ایلاف میں زرینہ کی جھلک تھی، اس کا ایٹیٹیوڈ بھی تو ان پر ہی گیا تھا۔ میری بچی نے دن رات ایک کر کے آپ کے معمولی سے اخبار اور نیوز چینل کے لیے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔ اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے پڑ چکے ہیں، سکن مرجھانے لگی ہے، اور آپ اس کی ریاضت پر لات مارتے ہوئے ہم سے مشورہ لینے آئے ہیں کہ آپ ان معلومات کو ٹی وی پر نشر کریں یا نہیں۔ آپ کو اپنے لفظوں کا احساس ہے؟ میری بچی کی ڈیڈیکیشن کا احساس ہے؟ مبشر صاحب کو جھاڑتے ہوئے وہ یہ بھول گئی تھیں کہ سامنے بیٹھا انسان ان کی اولاد نہیں ہے جس سے وہ کچھ بھی کہہ لیں، مگر وہ ماں تھیں اور مائیں ہر جگہ ہر ایک کے سامنے اپنا ماں پنا ظاہر کر دیتی ہیں بنا سوچے سمجھے، اور یہی بات تو سب سے کیوٹ ہوتی ہے ماں کی۔ میں تو اصلاح لینے آیا تھا، آپ تو خواہ میں خفا ہو گئی ہیں۔ مبشر صاحب کو اپنے اخبار کے لیے معمولی لفظ بڑا کھٹکا تھا۔ وہ خود بے شک کرپٹ کردار کے انسان تھے، مگر ان کا اخبار اور نیوز چینل معیاری تھا، پکی، اچھی اور کانٹینٹ سے بھری خبریں چھاپتا تھا۔ غفور صاحب نے ان کی بات چیت کے دوران مداخلت کرنا مناسب سمجھا۔ وہ کہہ رہے تھے جو کہ یہ تھا، نہیں نہیں مبشر صاحب، خفا ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اور آپ کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے۔ مافیا گروپ کی ایسی کی تیسی، اگر وہ آپ کی جانب نگاہ اٹھا کر بھی دیکھیں، بلکہ یقین کریں، اس خبر کے نشر ہونے پر جتنا فیم آپ کو آپ کے چینلز کو ملنا ہے، پاکستان کی تاریخ میں رقم کیا جائے گا۔ وہ ان کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ مبشر صاحب کو اپنا حوصلہ بڑھانا کم، ایلاف کی تعریف زیادہ لگی اس میں۔ ڈرتا تو میں نہیں ہوں غفور صاحب، یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں، بس تھوڑا سا محتاط ہو رہا تھا کہ کوئی ایلی تک نہ پہنچ جائے۔ سمر نے نیپکن سے منہ تھپکا اور ریسٹ واچ میں وقت دیکھتے ہوئے گویا ہوا۔ جس طرح آج تک کوئی ایلی کو نہیں جان سکا، آگے بھی نہیں جانے گا۔ مت بھولا کریں وہ کس کی بہن ہے۔ ان پر مسکراہٹ اچھال کر سر کو ایک بار اس بات میں جھٹکتے وہ وہاں سے گیا تھا۔ اس کے قدموں کی چاپ کے دوران ہی غفور صاحب بولے، بس معاملہ ہی ختم، آپ کل ہی بریکنگ نیوز چلائیے اور نوٹ چھاپیے۔ وہ کہا لگاتے ہوئے ماحول کو خوشگوار کر رہے تھے۔ جہاں ان کا کہا گونج رہا تھا، وہیں کافی دور کچہری کے حبس بھرے ماحول میں ایلاف تیز تیز قدم اٹھاتی شراحیل کے چیمبر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے گلے میں چینل کا کارڈ سبز پٹی سے منسلک جھول رہا تھا۔ بالوں کی حسب معمول ہائی ٹیل پونی تھی جس کی چونچ اس کی گردن کی ہڈی کو چھو رہی تھی۔ آنکھوں پر سفید فریم والے گلاسز لگے تھے۔ کھلا سیاہ پلازو اور چھوٹی سی چاکوں والی چیک دار شرٹ پہنے وہ سیل فون میں مصروف شراحیل کے چیمبر کے اندر داخل ہوئی۔ اندر آتے ہی اس نے سر کو اٹھایا تھا۔ نفاست سے سجا مغربی طرز کا وہ چیمبر کہیں سے بھی اس کچہری کا حصہ نہیں لگتا تھا جہاں پان تھوکتے لوگ یہاں وہاں منڈلاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ میم، آپ کے لیے جوس لاؤں؟ کلرک کی آواز پر وہ پلٹی سیل فون میز پر رکھ چکی تھی۔ ہاں بالکل، لیکن ٹھنڈا مت لانا، تازہ لانا، برف نقصان دیتی ہے۔ کلرک ہدایت سنتے ہی دروازے کے پیچھے غائب ہو گیا۔ ایلاف نے شیئرز اتار کر اپنے سیل فون کے ساتھ رکھے اور تھوڑا سا چل کر میز پر رکھے فریم کے پاس آ رکی۔ لکڑی کے چوکور چوکھٹوں کے درمیان شیشے میں قید شراحیل کا چہرہ مسکراتا ہوا سا تھا، مدھم مگر پروقار مسکراہٹ۔ تم اچھی چوائس ہو سکتے ہو اگر تم خود پر سے مغربیت کا رنگ اتار دو تو۔
فریم کو واپس رکھتے ہوئے وہ مڑی اور کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی۔ کلرک اس دوران اورنج جوس رکھ کر چلا گیا تھا۔ شیشے کے گلاس میں اسٹرو کو گول گول ہلاتے ہوئے وہ سپ بھر رہی تھی جب جھٹکے سے دروازہ کھول کر اجلت میں شراحیل اندر داخل ہوا اور اس کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں مجھے بلا لینا چاہیے تھا، ابھی ناصر نے بتایا تو میں دوڑا چلا آیا۔ اس کا سانس واقعی پھولا ہوا تھا اور پسینہ بھی چہرے پر چمک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس لمحے الاف کو خود پر رشک آیا تھا، اس رشک کے اثر ہی سے اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا تھا۔ میں چاہتی تھی جس طرح میں تم تک خود آئی ہوں اسی طرح تم بھی خود ہی آؤ، میرے بلانے پر نہیں۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ پہناؤ انگوٹھی۔ آنکھوں سے اشارہ وہ ہاتھ کی جانب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ شراحیل کو ایک لمحے کے لیے سمجھ نہیں آئی وہ کیا کرے، مگر پھر فوراً سے حواسوں کو قابو میں لاتے ہوئے وہ کوٹ کی پاکٹ سے انگوٹھی نکال کر اس کی انگلی میں ڈال چکا تھا۔ امید کرتا ہوں اسے دوبارہ تذلیل نہیں ہوگی اس کی۔ انگوٹھی پر چھوٹے چھوٹے ہی جڑے ہیرے LED لائٹس میں جگر جگر کر رہے تھے۔ وہ شراحیل کے گرم ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے اس کی مٹھی بنا گئی۔ وہ مٹھی اس کی گود میں دھری تھی۔ میں نے تذلیل نہیں کی تھی۔ اسے خواہ شرمندگی ہوئی۔ شراحیل کی تھکن سے چور آنکھیں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ مگر مجھے تو لگی تھی۔ دیکھو، آئندہ ایسا مت کرنا۔ میں نہیں چاہتا مجھے میری محبت کی ناکامی کا طعنہ ملے، اور سب سے بڑھ کر اس کا دکھ۔ وہ ہنس دی۔ شراحیل نے گرمی کے سبب کوٹ اتار کر کرسی کی بیک پر ڈالا اور سرخ ٹائی ڈھیلی کر دی۔ تمہاری باتیں بہت فلسفیانہ ہو گئی ہیں۔ کون یقین کرے گا کہ محترم ہارورڈ یونیورسٹی سے بیرسٹری کی ڈگری لے کر آئے ہیں؟ بتاؤ۔ ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر وہ اسے دلچسپی سے دیکھنے لگی تھی۔ شراحیل نے مخمور نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جب دنیا اس بات کا یقین کر سکتی ہے کہ ایک برٹش کینیڈین فقط اپنی محبت کی خاطر اسلام آباد کی گرمی کو جھیل رہا ہے تو وہ میری ڈگری پر بھی یقین کر لے گی۔ ویسے مجھے کسی خراج کی ضرورت نہیں ہے، تم ہو تو کسی چیز کی گنجائش نہیں بچتی۔ الاف کے دل نے یکدم سے ایک بیٹ مس کی۔ شراحیل کی اگلی بات پوری طرح سے اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ نکاح کر لو مجھ سے۔ یقین کرو تمہارے ہر خواب میں قدم قدم تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہارا حوصلہ بڑھایا کروں گا، تم جو کہو گی وہ کیا کروں گا، گھر کی ذمہ داری کوئی بوجھ نہیں ہوگا تم پر۔ فیملی بھی تبھی بڑھائیں گے جب تمہاری رضا ہوگی۔ ٹرسٹ می علی، ایک سے بھلے دو ہوتے ہیں اور دو سے بھلے ایک۔ تم ہم دونوں کو ایک کر دو پلیز، وہ ملتجی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کا گرم ہاتھ الاف کے ہاتھ پر آن پڑا۔ الاف نے نچلا لب تر کیا اور بدقت تمام بولی، میں تمہیں سوچ کر بتاتی ہوں۔ بالکل، بھلے ایک ہفتہ لے لو لیکن کوشش کرنا فیصلہ میرے حق میں ہو۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ شراحیل نے اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو دبا کر اعتماد کا احساس دلایا۔ پھر وہ ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ چلو اٹھو، ہائی ٹی پر چلتے ہیں، لانگ ڈرائیو کریں گے اور اس کے بعد ایک زبردست سا ڈنر۔ چلو چلو اٹھو شاباش۔ وہ اسے کونے سے تھام کر کھڑا کر رہا تھا۔ اس کے چیمبر کی در و دیوار میں ان دونوں کی ہنسیاں گونجنے لگیں، وہ ہنسیاں جو فقط انہی دنوں کی عنایت تھی، پھر تو شاید صدیاں بیت جائیں انہیں اس طرح کی ہنسیاں ہنسنے میں۔ مشرق سے ایک بگولا اٹھ رہا تھا، مصیبتوں کا بگولا، جس میں دکھ و رنج، الم و غصہ، پریشانی و تفکر شامل تھا۔ وہ بگولا آسمان پر گول گول گھومتے ہوئے اس کی تلاش میں تھا جسے اس نے اپنی لپیٹ میں لینا تھا۔ کھلکھلاتے مرجھاتے سب گھروں کو پیچھے چھوڑ کر وہ اسلام آباد کے سیکٹر نمبر 4 میں واقع ایک بنگلو کے آگے آ کر رکا، جہاں کی نیم پلیٹ پر مجسٹریٹ غفور رحمان درج تھا۔ بگولے نے آہستہ آہستہ اس گھر کے چکر کاٹنے شروع کیے اور وہ ان چکروں کے دوران اس پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا، اور اس نے لے بھی لیا۔ پریشانیوں کی دنیا میں خوش آمدید ہو آپ سب کو، وہ بگولا کہہ رہا تھا، مگر کوئی نہیں سن سکتا تھا اس کی بات۔ یہ زبان سمجھنے کے لیے ابھی مٹی کے پتلوں کو مزید پکنا تھا، پک کر کندن بننا تھا، کندن بن کر اس سب پر نظر ثانی کرنی تھی جس پر کوئی بھی عام انسان نہیں کیا کرتا، فقط ان کے
جو چنے جاتے ہیں یا پھر آزمائے جاتے ہیں۔ کمرے میں گھور اندھیرا تھا، اتنا کہ عام آنکھ سے کچھ بھی واضح دکھائی نہ پڑتا ہو، جیسے اس سمے نہیں پڑ رہا تھا۔ بہت کم لڑکیاں ہوتی ہیں جو لائٹس آف کر کے سوتی ہیں، ان میں ایلاف کا شمار بھی ہوتا تھا۔ اسے روشنی میں قطعی نیند نہیں آتی تھی، اس لیے وہ لیمپ کو بھی آف رکھتی تھی۔ آج بھی اس کا چاند والا لیمپ آف تھا اور باہر موسم کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ وقفے وقفے سے بجلی چمک رہی تھی اور ساتھ ہی بادل بھی گرج رہے تھے۔ ان گرجتے بادلوں اور چمکتی بجلی میں ایک سایہ سا اس کے کمرے میں نمودار ہوتا ہوا دکھائی پڑا۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی تھیں۔ آنکھیں کھولنے کی وجہ تیز ہوا تھی جو اس کے کمرے میں آ رہی تھی، اور ہاں، شیشے کی کھڑکی کی ٹک ٹک بھی۔ اس نے اپنا وزن کوہنیوں پر ڈال کر خود کو قدرے اٹھایا اور گہرا سانس خارج کیا۔ اسے بند کرنا کیسے بھول گئی میں؟ وہ خود سے ہم کلام ہوئی تھی۔ ہونے کے بعد وہ چادر کو ٹانگوں سے ہٹا رہی تھی جب ایک بار پھر سے زور سے بجلی چمکی۔ اس چمکتی بجلی میں اسے اپنے بیڈ پر کسی وجود کا سایہ سا بنتا ہوا دکھائی دیا۔ کھچڑی بال، لمبی داڑھی اور ہاتھ میں کاسا۔ ہاتھ میں کاسا؟ وہ یکلخ چونکی۔ چونک کر گردن اوپر کو اٹھائی اور اندھیرے میں آنکھوں کو پٹپٹا کر اس وجود کو کھوجنے کی صحیح کرنے لگی جس کا سایہ اس کے بیڈ پر پڑ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ پوچھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ بجلی ایک بار پھر سے زور سے چمکی۔ آپ کے اس سایہ کا چہرہ اسے نظر آیا جو عین اس کے بیڈ کے سامنے کھڑا تھا، ایک ہاتھ میں کاسا اور دوسرے میں پسٹل تھامے۔ وہ اسے پہچان گئی، یہ وہی جوگی تھا جس نے اسے دربار میں دھونی دی تھی۔ اللہ کا بندہ ہوں بیٹا، سوال کرنے آیا ہوں۔ بھاری ہراتی باور کرواتی آواز۔ الاف کو کچھ بہت غلط ہونے کا احساس ہوا۔ سوال؟ وہ بھی رات کے اس وقت میرے بیڈ روم میں؟ مانگنے کا یہ کون سا طریقہ ہے بابا جی؟ وہ گھبرا رہی تھی مگر اپنی گھبراہٹ اسے ظاہر نہیں کی۔ وہ خوف جو کرائم رپورٹ کے پبلش ہونے کے بعد اس کے دماغ میں کنڈلی مار گیا تھا وجود لیے اب سامنے کھڑا تھا۔ مجھے یہی طریقہ مناسب لگا۔ جو بھی تمہارے پاس موجود ہے اس کاسا میں ڈال دو۔ اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ میں نہیں چاہتا کسی کی روح اس پیتل میں لے کر جاؤں۔ دھمکی تھی اور بڑی سخت دھمکی تھی۔ اسے نامحسوس انداز میں اپنے ہاتھ میں پہنے بریسلٹ کو گھمانا شروع کیا۔ وہ بریسلٹ جس میں الارم بٹن تھا اور جو سمر نے اس کے کارنامے کے بعد اس کے ہاتھ میں لا کر ڈال دیا تھا۔ سد شکر اس نے ایسا کیا تھا، ورنہ تو بہت برا ہو جانا تھا۔ آپ مجھے دھمکی نہیں دے سکتے۔ 1 2 3 اور یہ رہا چوتھا موتی، وہ موتی جو موتی نہیں بلکہ بٹن تھا۔ اس نے انگوٹھے کو بٹن پر فکس کیا اور اس جوگی کا بھدا کہکہا سننے لگی۔ کہکہا لگانے کے بعد وہ اس سے کہہ رہا تھا، درست کہا بٹیا رانی، ہم آپ کو دھمکی نہ ہی دے سکتے ہیں مگر ہاں آپ کی جان ضرور لے سکتے ہیں۔ پسٹل کو لوڈ کر کے وہ اس پر تانے کہہ رہا تھا۔ اندھیرے میں دونوں ایک دوسرے کے سایوں سے مخاطب تھے کہ اب بجلی چمکنا بند ہو چکی تھی اور باہر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ کون کس کی جان لیتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا، کہتے ساتھ ہی اس نے بٹن کو پش کر دیا تھا۔ پورے گھر میں گویا ایمرجنسی نافذ ہو گئی ہو۔ ہر طرف سائرن کی آواز گونج اٹھی تھی، ساتھ میں قدموں کے دوڑنے کی بھی۔ آہ، سر پھیری لڑکی، تمہاری موت ہے، نہیں بچو گی تم، بالکل بھی نہیں بچو گی۔ پسٹل کو نیچے کر کے وہ ایک جست میں ہی کھڑکی پھلانگ کر رفو چکر ہو گیا تھا۔ یکدم اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور تمام لائٹس آن ہو گئیں۔ اس کی اور والہانہ انداز میں لپکنے والا سمر تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ کون آیا تھا؟ کیا ہوا؟ وہ اس کے سر کو سینے پر رکھے سوالات کی بھرمار کر رہا تھا۔ وہ اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ انیشا اس کا ہاتھ تھامے بیٹھ گئی۔ شکل نہیں دیکھی، وہ بس دھمکی دے کر گیا ہے۔ غفور اور زرینہ پر نظر ڈال کر وہ تحمل سے کہہ رہی تھی۔ سمر نے اس کے بالوں پر لب رکھے اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیڈ کی پوائنٹی کی طرف گیا جہاں کیچڑ میں لتھڑے جوتوں کے نشان موجود تھے۔ جانتا تھا ایسا ہی ہوگا، اس لیے حفاظتی طور پر تمہیں وہ بریسلٹ پہنایا تھا۔
وہ بات کرنے کے دوران ان نشانات کی تصویر اتارتے ہوئے کال ملانے لگا۔ لیکن تم پریشان مت ہو، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، تم تک پہنچنے والا ہر ہاتھ کاٹ کر رکھ دوں گا۔ اس کی کال پک کر لی گئی تھی۔ وہ زرینہ کو دیکھ رہا تھا جو الاف کو خود سے لپٹا کر پیار کر رہی تھی۔ ہاں سہیل، جوتوں کے نشان اٹھوانے ہیں، جلدی سے پہنچو۔ کال ڈسکنیکٹ کر کے وہ غفور کے پاس آیا جو ماتھے کو کھڑے ہو کر سہلا رہے تھے۔ ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر وہ نرمی سے گویا ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا انیشا، الاف کو اپنے کمرے میں لے کر جاؤ اور گھبراؤ نہیں، میں ہوں نا۔ وہ جانتا تھا انیشا کتنے چھوٹے دل کی ہے، تبھی تسلی دی۔ الاف ماں سے الگ ہونے کے بعد اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آئی اور بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ تم سے کس سے کہا تھا کہ لائٹ آف کر کے سویا کرو؟ دروازے کو اچھے سے لاک کرنے کے بعد وہ اس کے پاس آ کر بیٹھی، جس کی آنکھیں نیند سے شدید بوجھل تھیں۔ اس سب کا تعلق لائٹ آف کرنے سے نہیں بلکہ اس انفارمیشن سے ہے جو میرے پاس ہے، وہ سب جو میں نے اب تک کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ انیشا متحیر انداز میں اسے تکنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ الاف آخر کیا کہہ رہی ہے۔ تم کہہ رہی ہو وہ سب جو تمہارے ادارے والے پبلش کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے پورے ملک میں سنسنی پھیل گئی ہے اور کئی لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی تمہارے پاس کچھ ایسا ہے جو انہیں خطرے میں ڈال سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، کیا ایسا ہے؟ انیشا کی خوفزدہ آواز پر اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلانا مناسب سمجھا۔ اس نے تو ابھی بس چند ایک اداروں کے نام اور ان میں ہونے والے کالے کاموں کی لسٹ انہیں دی تھی۔ اصل مواد تو اب بھی اس کے پاس تھا اور اس نے غلط کیا جو اسے خود تک محدود رکھا۔ کل وہ سب ٹی وی اسٹیشن تک ان کلپس اور فائلز کو لیک کر دے گی جو اس کے پاس تھا۔ ان مافیا گروپ نے غلط کیا جو اس سے پنگا لے لیا، اب انہیں آج کے واقعے کا حساب دینا ہوگا، اور یہ حساب بہت سخت ہونے والا ہے ان کے لیے، بہت زیادہ سخت۔ تم کیا کرتی پھر رہی ہو الاف؟ مجھے اب خوف آنے لگا ہے تمہاری حرکتوں سے۔ انیشا حقیقتاً گھبرا گئی تھی۔ الاف نے اس کا سر تھپکا اور بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بولی، کچھ نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہو جائے گا، ٹرسٹ می، اب سو جاؤ، صبح جابس پر بھی جانا ہے ہم دونوں کو۔ وہ کروٹ بدل گئی تھی ایسے کہ اسے نیند آئی ہو، مگر اب نیند کس کافر کو آنی تھی بھلا؟ ہیکرز کی بہت سی اقسام ہیں، جن میں سر فہرست وائٹ ہیٹ ہیکرز، بلیک ہیٹ ہیکرز، گرے ہیٹ ہیکرز، گرین ہیٹ ہیکرز، بلیو ہیٹ ہیکرز اور ریڈ ہیٹ ہیکرز شامل ہیں۔ ہر ہیکر کا کام منفرد اور نیت پر منحصر ہے کہ آیا وہ اپنی سکلز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں یا پھر عوامی بہبود اور ملک کی ترقی اور اس کی حفاظت کے لیے۔ گرے ہیٹ ہیکرز بلیک اور وائٹ کے درمیان میں آتا ہے۔ سفید ٹوپی ہیکرز اچھے قسم کے ہیکرز ہوتے ہیں، امن والے جو حکومت کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، یہ حکومت کے مقرر کردہ اصول و ضوابط کے مطابق کام کرتے ہیں۔ انہیں آپ اخلاقی ہیکرز کا نام دیں تو غلط نہ ہوگا، جبکہ سیاہ ٹوپی یعنی بلیک ہیٹ ہیکرز اس کے بالکل متضاد ہوتے ہیں۔ ان کی نیت غلط ہوتی ہے، وہ ایسے سسٹم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے دوسرے سسٹمز پر حملہ کرتے ہیں جہاں ان کے پاس داخلہ کی اجازت نہیں ہوتی، یعنی وہ کسی دوسرے کا سسٹم بغیر اس کی اجازت کے اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ اسلامی روح سے وہ چوری کے مرتکب ہوتے ہیں اور سزا کے حقدار بھی۔ سسٹم کو اپنے قابو میں کرنے کے بعد اکثر و بیشتر وہ اسے تباہ کر دیتے ہیں، یا پھر ڈیٹا کو استعمال کرتے ہوئے وہ بلیک میلنگ شروع کر دیتے ہیں اور یوں ناجائز پیسہ بٹورتے ہیں، جو کہ اب پاکستان میں بھی بہت کامن ہو چکا ہے۔ ہر تیسرے کونے سے اس طرح کا مینڈک نکلتا ہے اور اپنی مانگیں پوری کروانے کے لیے بلیک میلنگ شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ ناجائز پیسے کمانے کے ساتھ ساتھ ناجائز کانفیڈنس بھی حاصل کر لیتا ہے، جو اسے مزید گناہ کرنے پر ابھار دیتا ہے اور وہ گناہ پر گناہ کیے چلا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ گرے ہیٹ ہیکرز بلیک اور وائٹ کے درمیان میں آتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کہنا بجا نہ ہوگا کہ وہ تصدیق شدہ نہیں ہوتے، یعنی وہ گمنام ہیکرز ہوتے ہیں جن تک رسائی قدرے مشکل ہوتی ہے۔ بلیک ہیٹ ہیکرز شہرت اور اپنی دھاک بٹھانے کے لیے خود کی پہچان کروا دیتے ہیں۔ یہ وہی ہوتے ہیں جن کے مافیا گروپس اور اسمگلرز کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں۔
وہ ان کے ساتھ مل کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، اسمگلرز انہیں کثیر رقم دے کر خطیر رقم نکلوانے کا کام کرتے ہیں۔ زیادہ تر ان کے محرکات اور مقاصد ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو لوٹتے ہیں اور نہ ہی ان کی مدد کرتے ہیں، بلکہ وہ کمپیوٹر میں موجود خامیاں تلاش کر کے انہیں درست کرتے ہیں۔ کریک ڈیفنس اور سسٹمز کے ساتھ تجربہ کرتے رہتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے تو چپکے سے کبھی کسی کے سسٹم میں جا بیٹھتے ہیں، انہیں تنگ کرنے کی غرض سے نہیں بلکہ لوگوں کو ان سے تنگ ہونے سے بچانے کے لیے۔ ایلاف کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ وہ گرے ہیٹ ہیکر تھی جو اپنے مفاد کے لیے دوسروں کے سسٹم ہیک نہیں کیا کرتی تھی، بلکہ کسی تفریح کی خاطر یا پھر کمپیوٹر میں موجود ٹریفک کو کم کرنے کی خاطر ایسا کر لیتی تھی۔ اس نے ایک کلک دبایا تھا اور ساری معلومات ڈارک ویب کے حوالے کر دی تھیں۔ ڈارک ویب کے بارے میں تو اب بچے بچے کو پتا ہے کہ وہاں کس قسم کی سرگرمیاں ہوتی ہیں اور کون کون موجود ہوتا ہے۔ وہ جانتی تھی اب پیشہ ور مجرم اور اسی کی طرح پوشیدہ ہیکرز اس مافیا گروہ کی دھجیاں اڑا دیں گے جنہوں نے کل اسے مارنے کی واردات کی تھی۔ کسی کی اتنی ہمت کہ وہ ایلاف کے کو مار سکے؟ اب ان کی معلومات کھلونا ہونے والی تھی اور نیلام بھی۔ جانے کتنی بولیاں لگیں گی، جانے کون کون اسے محفوظ کر کے کس کس انداز میں استعمال کرے گا۔ ہیمنگ برڈ کی طرف سے ڈارک ویب کو ٹریٹ، یہ اس کا کیپشن تھا۔ یہ کل رات کے واقعے کی سزا تھی۔ اپنی آئی ڈی پر پوسٹ کر کے وہ اور کام ختم کرنے کے بعد اس نے کیز پر انگلیاں چلائیں اور ایک ویب سائٹ کھول لی۔ یہ اسی مافیا گروہ کی ویب سائٹ تھی جنہوں نے کل سنگین جرم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ویب سائٹ کل سے اس کے کنٹرول میں تھی۔ اس نے وہاں سے ایک نمبر لیا اور لیپ ٹاپ سے ہی کال ملا لی۔ گھنٹی بج رہی تھی۔ وہ کال کے پک کرنے کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا انتظار زیادہ طویل نہیں تھا۔ ایک بھاری آواز اس کے ہیڈ فونز میں ابھری تھی۔ ہیلو، ساجد قصائی بات کر رہا ہوں۔ کون؟ آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ آدمی بھاری جثے کا ہے۔ ایلاف نے مسکراہٹ کو اس آدمی تک منتقل کیا اور ایک بٹن پش کر کے بولی، میں اس قصائی کی موت ہوں، تمہیں وارن کرنے کے لیے فون کیا ہے۔ مردانہ آواز پر وہ سٹ پٹا گیا۔ کس مائی کے لال میں اتنی ضرورت تھی کہ وہ ساجد قصائی کو دھمکی دے سکے؟ ہاں؟ اوئے کاکی، ہوش میں تو ہے؟ جانتا ہے کس سے بات کر رہا ہے؟ تیری؟ اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی۔ وجہ وہ سب سننا تھا جو کہ وہ کبھی بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ بیوی کا نام سمینہ ہے، عمر یہی کوئی 36 کے لگ بھگ، 4 بیٹیاں۔ واہ، ماشاءاللہ، تم تو بڑے خوش نصیب ہو۔ اس نے جان بوجھ کر وقفہ لیا اور پھر اسکرین پر نظر آتے اس کے بیٹے کو دیکھ کر بولی، بیٹا تمہارا قد میں چھوٹا رہ گیا، اسے کچھ کھلایا پلایا کرو۔ قصائی کی اولاد ہو کر اتنا دبلا پتلا مزہ نہیں آیا دیکھ کر۔ کون؟ ساجد کی سیٹی گم ہوئی تھی۔ بیٹیوں پر اس کا خون کھولا تھا مگر بیٹے کا سن کر اس کی جان پر بنائی تھی۔ ایک ہی تو بیٹا تھا، وہ بھی جانے کتنی منتوں مرادوں سے حاصل کیا تھا۔ اسے کچھ ہو جائے گا تو وہ تو کہیں کا نہیں رہے گا۔ اس نے فون کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے بات کرنے والے کی گردن دبوچ رکھی ہو۔ تمہیں پتا ہے تم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ تم نا اپنے اور اپنی فیملی کے لیے بہت حساس ہو لیکن دوسروں کے خاندانوں کے لیے جانور۔ ساجد کے ارد گرد اس کے پٹھو اکٹھے ہو چکے تھے۔ ایک جو موبائل ریپیئرنگ کا کام کرتا تھا اس کے سیل فون کے ساتھ کچھ اٹیچ کر کے اسے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کر چکا تھا۔ باقی سب تو بس کھڑے کھڑے سن رہے تھے۔ جب دوسروں کے بچوں کو اغوا کر کے انہیں چائنیز لیب میں بھجواتے ہو تب تمہارا دل کیوں نہیں کانپتا؟ تب اتنا خوف آواز میں کیوں نہیں گھلتا جتنا اپنے بچوں کا سن کر ہوتا ہے؟ ساجد قصائی کا کارندہ جلدی جلدی لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا اور بار بار اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نفی میں مایوسی سے سر ہلا دیتا تھا، جیسے اسے ٹریپ کرنے میں اسے ناکامی ہو رہی ہو، اور اسے ہو بھی رہی تھی تبھی تو وہ اتنا الجھا ہوا تھا۔ دیکھ کاکے، میں یہاں لیکچر سننے نہیں بیٹھا، سیدھا سیدھا مدعے پر آ۔ ایلاف نے اپنا وزن کرسی پر گرایا اور تحمل سے گویا ہوئی، ایلی کا پیچھا چھوڑ دو، اس نے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی اس کے پاس کچھ ایسا ہے جو وہ تمہیں دے سکے۔ سب کچھ میرے پاس ہے، وہ میں ہی تھا جسے ساری معلومات اس تک پہنچائی تھی۔ نہ تو نے ہمیں بیوقوف سمجھا ہوا ہے، ہمارے بندے نے خود اسے دربار میں دیکھا تھا اور وہ کسی اسکواڈ کے ساتھ تھی۔ ہمارا آدمی وہاں سے نہ نکلتا تو پکڑے جانا تھا اس نے۔ ایلاف نے جھٹ سے اس کی بات درمیان میں قطع کی۔
وہ تو اب بھی پکڑا جائے گا، بلکہ پکڑا گیا ہوگا، کیونکہ جس طرح میں نے ایلی کو معلومات بھیجی تھی اسی طرح پولیس کو اس تک پہنچا دیا ہے۔ یقین کرو، اگر تم ایلی کو پکڑ بھی لو گے نا تو بھی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ مجھے نہیں پہچانتی۔ دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا صرف تم ظالموں کو نہیں آتا۔ ساجد کا سائی نے مٹھیاں سختی سے بھینچی، اس کا نکما کارندہ ابھی تک لیپ ٹاپ میں لگا ہوا تھا۔ اس کی جگہ اگر اسکرپٹ کیڈیز نابالغ ہیکرز ہوتا تو شاید وہ بھی کچھ کر پاتا، لیکن جو سامنے بیٹھا تھا وہ تو کوئی بالکل ہی ناکارہ سا لگتا تھا، جسے آپ ساجد کسائی آگ بگولا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر بھی اس چھوکری کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، اتنا تو ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ وہ کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے، اور ایسی چیزوں کو کون ہاتھ سے جانے دیتا ہے۔ الاف چند لہجے اسکرین پر نظریں گاڑی بیٹھی رہی، پھر اس نے کرسی کی پشت کو چھوڑا اور دونوں کوہنیاں میز کی سطح پر ٹکا کر بولی، فائن، تمہاری دو بیٹیاں جو اس وقت کالج میں ہیں آج رات گھر نہیں آئیں گی۔ ذرا پریشان نہ ہونا ڈیڈی جی آپ، اور نہ ہی متحرک ہونا، کیونکہ اگر ایسا کیا تو ایک بٹن کی دوری پر ہے بومب۔ ساجد کا دل حلق کو آن پہنچا، اگر اس کی بیٹیوں کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ جوتے کی مل کا آنر جو بہت بڑا تمباکو اسمگلر تھا، اس کی بڑی بیٹی پر دل ہار بیٹھا تھا، اسی سال اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ تو دوسری جانب رستم خان تھا جو اغوا ہوئے بچوں کا چائنا کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، وہ اس کی دوسری بیٹی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اگر اسے بھی کچھ ہو گیا تو وہ وہاں سے بھی نہیں بچے گا، یعنی دونوں طرف سے اس کی درگت بننی تھی۔ اس نے چٹکیوں میں فیصلہ کیا اور گھٹنے ٹیک دیے۔ اچھا ٹھیک ہے، چھوڑ دیتے ہیں تمہاری محبوبہ کا پیچھا۔ الاف کو زور سے ہنسی آئی، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کا گلا گھونٹا تھا، وہ اسے سن رہی تھی جو مزید کہہ رہا تھا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ساجد کا سائے کسی مائی کے لال سے نہیں ڈرتا۔ الاف نے کال کاٹ دی تھی، ہیڈ فونز کانوں سے ہٹا کر وہ کہہ رہی تھی، کسی مائی کے لال سے نہیں، بلکہ اب سب مائی کے لالوں سے ڈرو گے تم۔ وہ اپنی کامیابی پر ہنس رہی تھی تو دوسری طرف ساجد کا سائی لیپ ٹاپ میں گھسے اپنے بندے کے سر پر چپت رسید کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، نہ میں پوچھوں حرام کھاتے ہوئے بھی تیری عقل نہیں چلتی جو اس کا پتہ نہیں کھوج سکا۔ وہ کل کا چوکرا مجھے دن میں تارے دکھا گیا اور تو ان پلاسٹک کے بٹنوں سے ہی لڑتا رہا، تف ہے تجھ پر۔ اس کے سر کو زمین پر پٹکتے ہوئے وہ تل ملا کر آگے کو بڑھا تھا۔ ساجد کا سائی سے بات کرنے کے بعد وہ ٹیرس پر چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی جب حواس باختہ سا شراحیل وہاں آن موجود ہوا۔ اس کی کوہنی تھام کر شدید تفکر بھرے انداز میں وہ اس سے دریافت کر رہا تھا، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا تھا؟ سمر نے جیسے ہی مجھے سب بتایا میری تو جان پر بنائی، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ اور اس آخری ایک جملے پر الاف کا دل یکدم تاریخ ہو گیا۔ وہ جو اس کی پریشانی پر خوشی سے محسوس کر رہی تھی جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ سفید چائے کا مگ جس پر ڈریمر لکھا تھا کو ہاتھ میں تھامے وہ گرل سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ 8 بجنے والے تھے اور 9 بجے اسے آفس کے لیے نکلنا تھا۔ یہاں پر بھی تمہیں اپنی ہی پڑی ہے شراحیل، میرے بعد تمہارا کیا ہوتا؟ کتنی سیلفشنس ہے نا اس ایک جملے میں، یعنی تمہیں میری موت کی پرواہ نہیں ہے بلکہ خود کے اکیلے رہ جانے کی ہے۔ واو! الاف کا ایک ہی مائنس پوائنٹ تھا، وہ ہر بات منہ پر کر دیا کرتی تھی، یہ سوچے بنا کہ بات کہنے کا وقت ہے بھی یا نہیں۔ تم کیا کہہ رہی ہو ایلی؟ تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئی ہو کیا؟ میں یہاں پر تمہاری پریشانی میں گھلا جا رہا ہوں اور تم ہو کہ مجھے تانا دے رہی ہو، کمال ہے۔ وہ اس کی کوہنی چھوڑ چکا تھا۔ رات کی بارش کے آثار ہر سو موجود تھے، درخت، گریل، ٹیرس سب ابھی تک بھیگے ہوئے تھے۔ موسم اب بھی ابر آلود تھا، گدلے بادلوں نے آسمان کو اپنے قبضے میں لے رکھا تھا۔ کسی بھی وقت وہ زمین پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، کبھی بھی بارش برس سکتی تھی۔ اول روز سے کہہ رہا ہوں تمہیں ان سب چیزوں سے دور رہو، ایک نارمل لائف جیو ہر لڑکی کی طرح، لیکن تم ہو کہ پتہ نہیں تم پر کون سے بھوت سوار ہیں۔ الاف نے ضبط سے چائے کا گھونٹ بھرا، وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اسے جس نے چند روز پہلے اس سے کہا تھا کہ شادی کے بعد وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، اور کیا ہوگا؟ وہ انسان جو ابھی اس کے کام کے اتنا خلاف دکھ رہا ہے بعد میں کیا کرے گا؟ الاف نے ابھی یہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ وہ فی الحال ابھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ جو تمہیں کچھ دیکھنے ہی نہیں دے رہے ہماری پریشانی اور نہ ہی محبت۔
ان کے گھر کے باہر پولیس کی نفری موجود تھی۔ ایک مجسٹریٹ کے ہاں اتنی بڑی واردات ہو اور پولیس نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جانتی تھی اب کچھ عرصے کے لیے اس پولیس نے یہی رہنا ہے ان کی حفاظت کے لیے۔ تم کچھ عرصے کے لیے بیجنگ جا رہی ہو، یہ میں نے نہیں کہا ہے، انکل نے کہا ہے۔ ایسے مت دیکھو مجھے علی، تم انکار نہیں کر سکتی۔ ایک دو بوندیں گرنی شروع ہو چکی تھیں۔ وہ اس وقت انیشا کے روم کی ٹیرس پر تھی۔ اس کا کمرہ اس وقت سمر کی کسٹڈی میں آ چکا تھا اور وہاں چند ایک پولیس افسر موجود تھے۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے شراحیل، جس سے بچنے کے لیے میں چھپتی پھروں۔ میں کہیں نہیں جا رہی ہوں، ابھی تو بالکل بھی نہیں۔ اور وہ جانتا تھا سامنے کھڑی لڑکی کتنی ہٹ دھرم ہے، اس سے غصے سے مٹھیاں بنائیں۔ ایک بوند اس کی ناک کی چونچ پر گری تھی۔ وہ پانی کی ٹھنڈک کو نظر انداز کرتے ہوئے گویا ہوا۔ بات چھپنے کی نہیں بلکہ حفاظت کی ہے۔ ہر چیز کو الٹ ملٹ مت لیا کرو تم۔ اب غصہ کیوں کر رہی ہو یار، بند کرو ایسے دیکھنا۔ وہ ماتھے پر بال ڈالے غصیلی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ شراحیل نے ہاتھ پھیلائے مانو حیرت ظاہر کی ہو۔ تم ڈیڈی کے ساتھ ملے ہوئے ہو؟ شراحیل ہولے سے مسکرایا۔ اس چٹکی پر غصہ خوب جچتا تھا۔ اس نے بھی گرل سے ٹیک لگائی۔ بوندوں کی رفتار میں تیزی آ چکی تھی۔ ویل، یہ تو سچ ہے کیونکہ ظالم انسان۔ اس کی بات سنتے ہی ایلاف نے اس کی انگلی گرما گرم چائے میں ڈبو دی۔ چائے اتنی گرم تھی کہ شراحیل کی انگلی سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اسے ہلاتے ہوئے ایلاف کے پرسکون چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس نے چائے کا آدھا خالی مگ میز پر رکھ دیا تھا۔ تم بہت ظالم ہو ایلاف، وہ انگلی سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ایلاف آگے بڑھی اور اس کی ٹائی کو درست کرتے ہوئے بولی، یہ تو ابھی ٹریلر ہے، اس سے بھی زیادہ ظلم کر سکتی ہوں میں۔ اگر تم نے ڈیڈی کو مجھے باہر بھیجنے سے نہ روکا تو پورا ہاتھ جلا دوں گی، اور تم جانتے ہو میں یہ کر لوں گی۔ ٹائی کو تھپک کر وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ انیشا ان دونوں کو شیشے سے دیکھ رہی تھی۔ ایلاف اس کے پاس سے گزر رہی تھی جب وہ اسے کہہ رہی تھی، بدتمیز، کچھ تو لحاظ کیا کرو۔ پھر وہ ٹیرس پر آ گئی جہاں شراحیل سرخ انگلی کے ساتھ کھڑا تھا۔ کہیں سمر نے تو اسے ٹریننگ نہیں دی ہے جو یہ اس طرح کی حرکتیں کرتی پھرتی ہے؟ اس کی انگلی میں جلن ہونے لگی تھی۔ واسی کو امید تھی کہ چھالے پڑ جائیں گے۔ انیشا نے کاندھے اچکا دیے۔ وہ میز کے پاس رکھی کرسی پر آ کر بیٹھی اور بولی، پتہ نہیں یہ دونوں بہن بھائی کس پر چلے گئے ہیں، سخت خرانٹ اور روڈ۔ میں تو ان کی بہن لگتی ہی نہیں۔ مسلسل ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ انیشا کے بالوں میں بارش کے قطرے ہیرے کی طرح گرنے لگے۔ ایلاف نے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے شراحیل کے الفاظ سنے۔ بالکل ٹھیک کہتی ہو، نمبر 1 پر تو ایلاف محترمہ آتی ہیں۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آن دوڑی تھی۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے مڑی۔ تھوڑی دور سیڑھیاں تھیں جس کی گرل پر ہاتھ رکھے وہ آہستہ آہستہ نیچے اتر رہی تھی۔ اس نے دیکھا نیچے لاؤنج میں کچھ آفیسرز کے ساتھ سمر کھڑا راز و نیاز کر رہا تھا۔ اسے دور سے دیکھ کر وہ ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے کا کہہ رہا تھا۔ سمر اس کا پیارا بھائی، اسپیشل فورس کا ہیڈ آفیسر، چارمنگ اور نڈر۔ وہ اس وقت گھر کے لباس میں ہی تھا، گرے فارمل پینٹ پر سفید شرٹ پہنے، بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ اس کی ایپل کی رسٹ واچ شائن کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ کر رکی۔ جوتوں کے جو نشان تھے ان کے پیش نظر ایک خاکہ ہمارے آفیسر نے بنایا ہے۔ سمر کے کہتے ہی ایک آفیسر آگے بڑھا اور کاغذ کو کھول کر اس کے سامنے کیا۔ کھچڑی بالوں والا وہ درویش اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ وہ یقیناً یہی تھا۔ ٹوٹے ہوئے چند بالوں نے اور اس قمیض کے ٹکڑے سے معلوم ہوا ہے کہ واردات میں ملوث کوئی بھکاری یا پھر جوگی تھا۔ یہ چہرہ اس لیے بنوایا ہے تاکہ تم پہچان سکو کہ آیا یہ وہی ہے یا نہیں۔ اگر تم نے تھوڑی سی بھی اس کی جھلک دیکھی ہے تو۔ وہ سمر اور اس کے ساتھیوں کی سکلز سے حد درجہ متاثر ہوئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے بھائی کی اتنی کوئک سروس ہے، یا پھر یہ اس لیے تھا کیونکہ واردات اس کے گھر میں اس کی بہن کے ساتھ ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے اگر کسی اور کے ساتھ ایسا ہوتا تو وہ کبھی بھی اتنی جلدی کام نہ نپٹاتا۔ یہ وہی ہے۔ اسے خود کی مدھم آواز سنائی دی۔ میں نے تھنڈر کی روشنی میں ہلکا سا دیکھا تھا، ایسے ہی خدوخال تھے۔ سمر اس کے گرد بازو کیے کھڑا تھا، تصدیق پر جھٹ بولا، پرفیکٹ۔
پھر آج ہی سے حراست میں لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہر طرف ناکہ بندی کر دو، یہ آدمی مجھے کسی بھی صورت زندہ چاہیے۔ آرڈر دے کر وہ یوں ہی بازو کے حالے میں اسے لیے سائڈ پر آیا۔ وہ اس کی چھوٹی بہن تھی اور وہ اسے بہت عزیز تھی۔ کنسول میں اس کے پاس آ کر رکا اور اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے بولا، میں جو کہوں گا وہ مانو گی؟ پیار بھری دھونس تھی۔ سمر کا حالہ اس کے لیے حفاظتی شیلڈ تھا۔ وہ جانتی تھی جب تک اس کا بھائی اس کے ساتھ ہے وہ ہر مصیبت سے محفوظ ہے۔ یہ ملک نہیں چھوڑوں گی بھائی، میں اتنی ڈرپوک تو نہیں ہوں کہ چھپتی پھروں۔ سمر نے دور کھڑی اپنی ٹیم کو دیکھا اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر کہنا شروع ہوا، تم جانتی ہو جب تم دونوں پیدا ہوئی تھیں تو سب سے زیادہ خوش میں تھا۔ انیشا کے لیے خوش تھا، مگر جب 5 منٹ بعد اللہ نے مجھے ایک اور گڑیا دی تو میں خوشی سے پاگل ہو گیا تھا۔ ممی تمہارا نام کچھ اور رکھنا چاہتی تھی مگر میں نے زور دے کر ایلاف رکھا اور ان سے ڈیل کی کہ انیشا کو وہ رکھیں گی اور تمہیں میں رکھوں گا۔ پھر جب ڈاکٹرز نے کچھ دن بعد کہا کہ تم نہیں بچو گی تو یقین کرو اس خبر کے ساتھ میں بھی مر گیا تھا۔ بہت رویا تھا، کھانا پینا بند کر دیا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں مجھے مائگرین کا اٹیک ہو گیا تھا۔ وہ ہنسا، ایلاف کی آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں نے بیماری میں بھی تمہارے لیے دعا کی تھی اور اللہ نے میری دعا سن لی۔ تم 4 ماہ بعد صحت مند ہو کر گھر لوٹ آئیں۔ پھر کیا تھا، میرا پورا وقت تمہارے ساتھ گزرتا تھا۔ تمہارے ساتھ سوتا تھا، تمہارے ساتھ کھاتا تھا، تمہارے ساتھ کھیلتا تھا۔ یوں رفتہ رفتہ ہم بڑے ہوتے چلے گئے۔ ممی نے آرڈر دیا کہ اب تم 12 سال کی ہو گئی ہو اور میں تمہارے ساتھ روم شیئر نہیں کر سکتا۔ میں تب بھی بہت رویا تھا، اتنا کہ خود کو بیمار کر لیا۔ اب کہ وہ ہنسی تھی، آئی برو کھجاتے ہوئے وہ مزید اس سے کہہ رہا تھا، عمر کم تھی اور گھر کا ماحول اچھا تھا، اس لیے ان نزاکتوں کو نہیں جانتا تھا۔ اس لیے ممی کے سمجھانے پر کوئی ضد نہیں کی اور چپ چاپ اپنا بوریا بستر اپنے کمرے میں سیٹ کروا لیا۔ جانتی ہو، اس دن سے میرے دل میں عہد جاگ اٹھا تھا کہ اپنی بہنوں کی جان سے بڑھ کر حفاظت کرنی ہے، انہیں زندگی کی ہر مشکل سے بچا کر رکھنا ہے۔ اس دن کے بعد میں ایک سینسٹیو بھائی سے حساس بھائی بن گیا تھا، جو اپنی بہنوں کے لیے ایک شیلڈ کا کام کرتا ہے، ان کا پیرنٹس کی طرح خیال رکھنا جانتا ہے۔ شراحیل کے حق میں اس لیے ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، چاہنے سے زیادہ تمہاری عزت و قدر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ہی میں تم دونوں کے ٹرپ کے خلاف بھی نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں وہ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ مجھے تم پر آنکھ بند کر کے یقین ہے اور میں جانتا ہوں میری بہن اپنے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گی۔ اتنی تو تم مضبوط ہو نا؟ اس نے سوال کیا۔ نم آنکھوں اور عزت کے بوجھ سے مغلوب دل کے ساتھ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سمر نے آگے بڑھ کر اس کا سر اپنے سینے پر رکھا تھا۔ مہنگی خوشبو ایلاف کے نتنوں سے ٹکرا گئی۔ گڈ گرل، وہ اسے خود سے الگ کر رہا تھا، کر کے کہہ رہا تھا، بائی دا وے میں بھی تمہارے روپوش ہونے کے حق میں نہیں ہوں، بس بھائی ہونے کے ناطے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ وہ زور زور سے اس بات میں سر ہلا رہی تھی۔ میں آپ کی ہر بات مانوں گی بھائی۔ سمر نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور وہ کہا جو شاید کبھی ایلاف سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے الفاظ میز پر رکھے سرخ پھولوں نے بھی سنے تھے، جو کہ یہ تھے، اس طرح کی سرگرمیاں بند کر دو، ان مافیا گروہ سے دور رہو، یہ بہت بہت ظالم ہوتے ہیں ایلاف۔ ان کے سینے میں دل نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا، یہ بے رحم ہوتے ہیں۔ تم جانتی ہو انیشا، اور تمہارے لیے میری محبت میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ سمر کے ہاتھوں میں اب بھی اس کا ہاتھ قید تھا، وہ ہاتھ جو پہلے گرم تھا اب ہولے ہولے سرد ہونا شروع ہو چکا تھا۔ ایلاف نے پلکیں جھپکتے ہوئے سر کو اس بات میں ہلایا، پھر اسے اپنے الفاظ سنائی دیے، وہ الفاظ جو وہ کبھی بھی حلق سے برآمد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جیسا آپ کہیں۔ سمر نے ایک بار پھر سے اسے سینے سے لگایا۔ ایلاف کا آنسو ٹوٹ کر گالوں پر لڑک گیا۔ محبتیں واقعی ظالم ہوتی ہیں، وہ کام کروا لیتی ہیں جن کو کرنے کا کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ رشتوں، محبتوں اور زنجیروں میں فرق ہے بھی کہاں، تینوں ایک ہی کام کرتی ہیں، اور وہ ہے قید۔ جیسے ابھی ایلاف ہو گئی تھی سمر کی محبت اور اس کی انسیت میں قید۔
اور بس یہی تھا جو اس نے کیا تھا، اس نے سارا ڈیٹا ڈارک ویب کے ہاتھوں کر دیا تھا۔ ساجد کسائی اور مافیا گروپ کی جو درگت بنی تھی وہ خبروں کی سرخیوں میں تو خیر ہرگز نہیں تھی، ہاں انٹرنیٹ پر ان کے جرائم اور لوٹ مار ہو جانے کی بڑی بڑی تفاصیل موجود تھیں، اور یہ تفصیلات صرف انہی کے ہاتھوں میں تھی جو کمپیوٹر میں کمانڈ رکھتے ہیں۔ عام لوگ پھر بھی ان کے بلیک میل ہو جانے والی باتوں سے قاصر تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ایسا کیا کر بیٹھی ہے کہ وہ زمین زاد جو کرائم رپورٹ بنانے کے ٹھیک ایک دن بعد سے اس کے خوابوں میں آ رہا ہے، حقیقت میں کیسے اس تک کان پہنچایا اسے نہیں معلوم تھا، بالکل بھی نہیں۔ مجھے نہیں پتا تم مجھ تک کیسے پہنچے، میں ضرور تم کو نہیں جانتی ہوں گی، تمہاری جینڈر بھی مجھ سے مخفی ہے۔ اور اس کی بات کہا لگا کر قطع کر دی گئی۔ الاف نے کچھ پل خود کو روک لیا اور اسے سنا جو مزید کہہ رہا تھا۔ میری آواز سے تمہیں کیا لگتا ہے ہاں؟ اس کی متانت سے پوچھنے پر الاف نے گہرا سانس بھرا تھا اور پھر وہ کہا جو مزید زمین ذات کو ہلا گیا۔ آواز تو میری بھی ایسی ہی تھی مگر تم نے مجھے پکڑ لیا۔ تم کیسے جانتی ہو کہ ہمنگ برڈ ایک لڑکی ہے، ایک پاکستانی لڑکی؟ اسکرین بلینک تھی سوائے ایک چوکور ڈبے کے جس میں مرد کی شیپ بنی ہوئی تھی، گرے رنگ کی شیپ کسی بھی نقوش سے آری۔ پھر وہی سوال، تمہارے پاس اور کچھ ہے پوچھنے کو؟ چلو پوچھو مت، میں تمہیں کچھ دکھاتا ہوں، گیٹ ریڈی فار دا سرپرائز۔ اور اچانک وہ اسکرین پر جو بلینک تھی پر پہلے رنگین لائنز ابھرنے لگیں اور اس کے بعد ایک منظر واضح ہوا، خطرناک، دل دہلا دینے والا منظر۔ وہ منظر جیسے شاید ہی وہ دیکھنا چاہتی ہو۔ ایک گودام کا منظر جہاں نیلے ٹین پڑے تھے اور ان ٹینوں کے پاس زخمی حالت میں وہ لوگ تھے جن کو وہ سمر کے توسط سے جانتی تھی۔ اس ملک کے امراء اور چند عام لوگ جن کے ہاتھ پیچھے کو ڈکٹ ٹیپ سے بندھے تھے اور ہونٹوں کو کھول کر باریک سا کپڑا اس میں سے گزار کر سر کے پیچھے باندھا گیا تھا۔ دو لوگ زخمی تھے، اتنے کہ ان کا خون زمین پر خشک ہو چکا تھا اور آنکھیں درد سے بوجھل تھیں۔ یہ یہ سب کیا ہے؟ تم مجھے یہ سب کیوں دکھا رہے ہو؟ کون ہو تم؟ کیمرے کا رخ بدلا گیا، منہ پر نقاب، سر پر ہوڈ اور بھووں تک آتے سیاہی مائل بھورے بال جو گیلے سے محسوس ہو رہے تھے، یا پھر وہ گیلے نہیں بلکہ جل شدہ تھے۔ تم عورتیں سوال بہت کرتی ہو، اب اپنا کیمرہ آن کر لو مادام، کیونکہ میں ہمنگ برڈ کو اچھے سے جانتا ہوں۔ اس نے چھوٹا سا آئی فون کیمرے کی طرف لہرایا جس میں اس کی تصویر موجود تھی۔ اس تصویر میں وہ سر اونچا کیے ہنس رہی تھی، اور یہ وہ ہنسی تھی جو اس وقت الاف کو زہر لگی۔ چند لمحے اس نے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور پھر بٹن پش کر دیا۔ ہائی ٹیل پونی، بڑے بڑے چشمے اور سخت چہرے کے ساتھ الاف اس نقاب پوش کی نظروں کے سامنے تھی۔ وہ ستائش سے ابرو کو اچکاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہائٹ 5'6", بیچلر ان ماس کمیونیکیشن، گرے ہیٹ ہیکر، مجسٹریٹ کی بیٹی اور وکیل کی منگیتر، دلچسپ۔ اس نے سر پر سے ہوٹ اتارا۔ گول گول اسپرنگ والے بال چمکتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے تھے۔ وہ گرے جرسی کو بازوؤں تک چڑھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، حسین مگر بے وقوف۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے نقاب کی گرہ کھولی۔ وہ ناک سے ڈھلک کر گردن پر جا گرا، گہری بھوری آنکھیں، کھڑی ناک اور پتلے پتلے ہونٹ۔ وہ چیونگم چباتے ہوئے مسکرایا۔ الاف جو سانس روکے اسے دیکھ رہی تھی، نقاب گرنے پر ڈھیلی ہو بیٹھی۔ میں تمہیں نہیں جانتی، تم پاکستان لگتے بھی نہیں ہو، تم پاکستانی لگتے بھی نہیں ہو۔ وہ ہاتھ کی تالی بجاتے ہوئے بولا، درست پہچانا، میں پاکستانی نژاد ہوں۔ یو نو واٹ، میری ماں بھی پاکستانی نژاد تھی۔ دلچسپ نا؟ اس کے پیچھے کسی نے ایک آدمی کو تھپڑ رسید کیا تھا، تبھی وہ مڑ کر دیکھنے کے بعد سیدھا ہوا۔ تمہارے ملک کے لوگ بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، مجھے تعریف کرنی پڑے گی کہ انہوں نے مجھے خاصا ٹف ٹائم دیا۔ اسکرین پر اب صرف وہی تھی، چمکتے ہوئے سیاہی مائل اسپرنگ بالوں والا جس کی ہوڈ کی ڈوریاں اوپر نیچے جھول رہی تھیں، اسے طنزیہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ الاف نے ہاتھ باہم پھنسائے اور دو ٹوک لہجے میں بولی، مجھے یہ سب دکھانے کا کیا مقصد ہے؟
तुम चाहते क्या हो, सीधा मुद्दे पर आओ। वो अच्छी उर्दू बोल रहा था, ऐसी जैसी कोई भी पाकिस्तानी बोल सकता है। इलाव समझ गई, उसका ताल्लुक यकीनन कई अरसे पाकिस्तान के साथ रह चुका है। मुद्दे पर आऊं, उसने होठ उचकाए और फिर वहीं से बात जोड़ी। आ जाता हूँ। इन लोगों को देख रही हो? उसने रुख थोड़ा सा मोड़कर खौफ में डूबे मगवी लोगों की तरफ इशारा किया और फिर सीधा हुआ। ये तभी बच पाएंगे जब तुम वो सब करोगी जो मैं कहूंगा। इलाफ ठिठक गई थी। ठिठक तो उसके कमरे की हर शय गई थी। नीम अंधेरे कमरे में उसे खुद की सांसें सुनाई दी। मसलन वो लड़का जो उम्र के लिहाज से लगभग 27 का लगता था, चेहरे को दोनों हाथों से रगड़ते हुए अपने वजन कुर्सी की बैग पर गिरा कर बोला, हकूमत से कहो मेरी मांगे पूरी करे। मुझे इन सब की गर्दनें चाहिए जिन सब के सबूत यहाँ पर हैं। अगर हुकूमत ने ऐसा ना किया तो मेरे पास ऐसी ऑडियोज और वीडियोस हैं जिनके लीक होने पर मुल्क में तबाही मच जाएगी। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो अनीशा बेचारी को सफ़र करना पड़ेगा। उसके सफाक लफ्जों पर इलाफ ने मेज को दोनों हाथों में जकड़ा और आगे झुकते हुए गुर्राई, खबरदार, अगर तुमने अपनी जुबान से मेरी बहन का नाम लिया तो जुबान काट दूंगी तुम्हारी मैं। वो दोनों हाथों को सीज फायर के अंदाज में खड़ा करके फिर से उन लोगों की तरफ देख रहा था जिनकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। जीदार है, सीखो कुछ इससे। उन्हें शर्म दिलाने के बाद वो वापस उसकी तरफ मुड़ा, गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा किया और एक हाथ को कुर्सी के हत्थे पर टिकाकर आगे को झुककर बोला, तुम्हारी सूजताही पर एक जान तो गई आज। 7-1। उसने एक हबशी का नाम पुकारा जो ऑर्डर मिलते ही गोली नीम मुर्दा बिजनेसमैन के बेटे पर चला चुका था। 3 गोलियों के साथ 3 झटके लगे और वो लड़का साकित हो गया। इलाफ की जान उछलकर हलक में आई थी। उसने जल्दी से अपने होठों पर हाथ रखा। उसे यकीन नहीं आया वो बंदा ये सब कुछ कर चुका है। तेज सांस, ठंडे वजूद और फटी हुई आंखों के साथ वो उसे देख रही थी, जिसके चेहरे पर कहीं भी सफाकियत के आसार नहीं दिखते थे। जिनकी रूह सफाक हो वो यूं ही बेकसूर नजर आया करते हैं। तुम एक तुम एक दरिंदे हो, जानवर, साइकोपैथ, बेरहम। उसे नहीं पता था कब आंसू निकल कर उसके गुलाबी होंठों को भिगो गए। वो हकारत भरे लहजे में उस इंसान से कह रही थी जिसके माथे पर बल बन चुके थे, एक सेकंड, तुम फिर मेरी इंसल्ट कर रही हो? हाँ, तुमने अभी अभी ऐसा ही किया। तुम जान गई हो ना कि मैं कितना खतरनाक हूँ, फिर भी ये जुर्रत की तुमने गलत किया। इलाफ ने कॉल काट कर स्क्रीन को आवाज के साथ बंद किया था। करने के बाद वो अपना सर थाम चुकी थी। उसे रोना आ रहा था, बहुत ज्यादा रोना। उसने मुंह पर सख्ती से हाथ बांधे। माथे पर बाल इकट्ठे हो चुके थे और उसकी भवें आपस में मिल चुकी थीं। उसका दिल बुरी तरह घबरा उठा था, इतना कि उसे मतली होने लगी थी। पूरा बदन शल हुआ और मतोरम आंखें लोहे की होकर बंद होने लगी। उसके सर में टीस उठ रही थी। वो कुर्सी पर बेजान सी सर गिरा गई। एक जान उसके सामने जाया हुई थी। एक कत्ल वो देख चुकी थी। नजर की बात थी। ये कहानी नजर पर ही मुश्तमिल थी। इस वाकया का मेरी बेटी ने कुछ ज़्यादा ही असर ले लिया है। इसे मनाओ अनीशा कि ये कुछ अरसे के लिए शराहिल की मॉम के पास चली जाए। उसके हवास मुकम्मल तौर पर बेदार नहीं हुए थे। वो शायद अभी भी गनूदगी के आलम में थी। जब डैडी की आवाज़ें उसके समाज से टकराईं, उसे अपने कमरे में गैर मामूली चहल पहल महसूस हुई थी। सब उसके कमरे में क्यों है? उसने पलकों की बाड़ को होले से जुम्बिश देते हुए सोचा। दिमाग काम करने लगा था। इस काम करते दिमाग ने उसे बताया कि उसकी मॉम परेशानी के आलम में उसके सरहाने बैठी हैं। वो कोई यख गीली सी चीज़ उसके माथे पर रख रही हैं। अनीशा डैडी के साथ कड़ी बातें कर रही है और शराहिल सामने सोफे पर ठुस बैठा है। और ये नहीं मानेगी डैडी, आप कोई और हल निकालें। अनीशा की बात पर गफूर ने होंठों पर हाथ रखे बैठे शराहिल को तका, जो यकटक बेसुध लेटी इलाफ को देख रहा था। वो नीम व आंखों से इन सब को देखने की सही में थी, जो आंखों के धुंधलके में खो से रहे थे। ठीक है,
پھر اگر یہ ایسے وہاں نہیں جائے گی تو میں شراحیل کے ساتھ اسے رخصت کر دوں گا۔ کسی طور تو مجھے اسے یہاں سے بھیجنا ہے۔ اس نے فیل کیا تھا کہ اس کی ماما کا ہاتھ اس کے ماتھے پر گیلی پٹی رکھتے ہوئے لرزا ہے۔ لرزا وہ ڈیڈی کی اگلی بات پر تھا، جو کہ یہ تھی، اگر میں نے ایسا نہ کیا تو واسی کو امید ہے کہ وہ اسے ضرور پہنچائیں گے، اور میں نہیں چاہتا میں اپنی ایک اور اولاد کا دکھ دیکھوں۔ اللہ نہ کرے غفور۔ زرینہ نے ان کی بات درمیان میں قطع کی۔ کمرے کا ٹمپریچر تھوڑا گرم تھا، تبھی انیشا نے ریموٹ اٹھا کر اے سی آن کر دیا۔ آہستہ آہستہ ٹھنڈک کمرے میں پھیلنے لگی۔ ایسی باتیں مت کریں، ہماری بچی کو کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے سفید پٹی اٹھا کر دوسرے باؤل میں نچوڑی اور اسے برف والے باؤل میں ڈال کر بھگونے لگی۔ اور یہ مضبوط ہے، سب ہینڈل کر سکتی ہے۔ برف پہلے پانی میں سن ہوتی انگلیوں کے ساتھ انہوں نے پٹی کو ہلکے سے ہتھیلیوں کے درمیان میں دبایا۔ تھوڑا سا پانی آبشار کی مانند باؤل میں برف کے ٹکڑوں سے ٹکرایا تھا۔ آپ کی انہی باتوں نے اسے سر پر چڑھا رکھا ہے۔ مائیں بچیوں کے لیے حساس ہوتی ہیں، اور آپ ہیں کہ انہیں کوئی اور ہی درس دیتی رہتی ہیں۔ کمرے میں سردی بھر چکی تھی۔ شراحیل تاہنوز ہونٹوں پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا، اور انیشا یوں ہی کھڑی ان دونوں کی بحث کو سن رہی تھی۔ مجھے اپنی بچیوں کو کمزور نہیں بنانا غفور، انہیں ہر حالات کا مقابلہ کرنا آنا چاہیے۔ زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہوتا، ہم کب تک ان دونوں کے سروں پر رہیں گی، یا سمر کب تک انہیں پروٹیکٹ کرتا رہے گا۔ وہ وہی گیلی پٹی اس کے ماتھے پر دوبارہ رکھ رہی تھی۔ اس کا بخار ٹوٹ چکا تھا، بدن کا درجہ حرارت نارمل ہونے لگا۔ انہیں اپنے معاملات کو خود سلجھانا ہوگا، ہر فیز کو جھیلنا ہوگا۔ بس میں نے کہہ دیا، جو الاف چاہے گی وہی ہوگا، اور آپ اسے فورس نہیں کریں گے۔ وہ دو ٹوک بات کر کے چپ ہو گئی تھیں۔ ان کے چپ ہوتے ہی شراحیل کمرے سے اٹھ کر گیا تھا۔ ان تینوں نے اسے وہاں سے جاتے دیکھا۔ اس کی باڈی لینگویج صاف بتا گئی تھی کہ وہ ناراض ہو چکا ہے۔ ناراض کس بات پر ہوا ہے سب جانتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بیٹیاں ہیں، آپ کچھ بھی کریں۔ غفور بھی غصے میں ہاتھ جھلاتے وہاں سے گئے تھے۔ انیشا نے بند دروازے کی طرف دیکھا اور پھر ممی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ڈیڈی وہ سب تو نہیں کریں گے نا جو وہ کہہ کر گئے ہیں؟ آپ الاف کی شادی ابھی نہ ہونے دینا پلیز ممی۔ زرینہ نے دونوں باؤل اٹھا کر سائڈ پر رکھے اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولیں، آپ بے فکر رہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ الاف نے کہاں خود کو پھنسا لیا ہے؟ مجھے صرف سچ سننا ہے انیش، جھوٹ نہیں بولنا۔ اور وہ جو لب کھولنے ہی والی تھی، الاف کی آدھی کھلی آنکھوں پر چپ کر گئی۔ وہ اپنی بہن کی رازداں تھی، اسے وہ راز حاصل تھا جو اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ وہ الاف کا راز تھا، اور اس کے پاس امانت تھا۔ امانت میں خیانت کرنے کا وہ سوچ نہیں سکتی تھی، اور جھوٹ بول کر اللہ کی لعنت حاصل کرنے کا اسے کوئی شوق نہیں تھا۔ وہ پھنس گئی تھی، اور مزید پھنسی رہتی اگر ادھ کھلی آنکھوں والی مکمل بیدار نہ ہو جاتی تو۔ ممی، اس کی نکاہت سے بھری آواز سرد کمرے میں گونجی۔ انیشا پر تفتیشی نگاہ گاڑے بیٹھی زرینہ اس آواز پر چونک کر گردن موڑ گئی۔ انہوں نے دیکھا الاف کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا رہی ہے۔ اس کے شولڈر کٹ بال تھوڑے سے بکھرے تھے، اور آنکھوں کے حلقے کچھ زیادہ ہی واضح ہو چلے تھے۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ گیلی آنکھوں کے ساتھ سینے پر سلک کی شہد رنگ چادر پکڑے نیم دراز الاف نے انہیں وہ سب بتا دیا تھا جس کے بارے میں اسے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ بتائے گی۔ آنسو ایک بار پھر اس کے گالوں پر لڑک گئے تھے۔ تھوڑے سے کھلے دروازے سے اندر آتا سمر اس کی ساری رودات سن کر وہیں جم گیا۔ اس کی سماعت میں جھکڑ چل رہے تھے۔ یقین کرنا دشوار ہوا کہ اس کی بہن وہ سب کر سکتی ہے جو وہ کہہ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد اس کے کمرے میں پہلے سا منظر ہو چلا تھا۔ غفور غصے و تفکر میں وہیں کھڑے تھے جہاں سے کچھ دیر قبل گئے تھے۔ شراحیل بھی ویسے ہی بیٹھا تھا جیسے پہلے بیٹھا تھا۔ وہ خفا ہو کر جا رہا تھا جب سمر نے اسے مین گیٹ پر پکڑ لیا۔ وہ ابھی ڈیوٹی سے لوٹا تھا اور نہیں چاہتا تھا کہ شراحیل بنا گپ شپ لگائے یا خفا ہو کر یہاں سے جائے۔ اس کی ساری باتیں سن کر وہ تسلیاں دیتا ہوا اسے اوپر لا رہا تھا جب اس نے وہ سب سنا جو اسے سننا نہیں چاہیے تھا۔ سب سماعت کی بات تھی۔ یہ کہانی سماعت پر مشتمل تھی۔
मुझे बताओ, मैं हैरान हूँ या गुस्से से चीखूं? मेरी बहन मुझसे छुपा कर ये सब करती रही और मुझे कुछ अंदाजा ही नहीं हो सका। तुम जानती हो तुमने मुझे कितना हर्ट किया है। वो यूनिफॉर्म में अच्छा दिखता था मगर गुस्से में वो बहुत बुरा लगा करता था, जैसे इस वक्त लग रहा था। बात परेशानी की थी, बहुत ज़्यादा परेशानी की। मैं इस केस में नहीं था, तुम्हारे लिए मैं इस केस में आऊँगा। आई एम सॉरी भाई। गफूर साहब उसके लफ्ज़ों से ताव में आ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी बेटी पर शाउट करेंगे, मगर वो कर रहे थे। सॉरी? अब सॉरी की क्या गुंजाइश? तुम्हें मालूम भी है क्या कर दिया है तुमने? वो इश्तियाक साहब जिनके बेटे की डेड बॉडी उसके कमरे से मिली है, जानती हो कौन था वो? नहीं जानती ना, कोई भी नहीं जानता था। वो भी तुम्हारी तरह ही था। क्या हुआ फिर? मारा गया? वो भी अपने ही घर में, अपने ही कमरे में। तुम्हें लगता है तुम ये सब करके बच सकती हो इलाफ? तुमने सोच भी कैसे लिया? उसके डैडी जिंदगी में पहली बार उस पर चीख रहे थे। वो जिंदगी में पहली बार उसे तुम कहकर मुखातिब कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें उसकी जान अजीज थी। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि गुस्से में इंसान अपनी अखलाकियात ही भूल जाए? हम इंसान ऐसा क्यों कर देते हैं? क्यों हम आपे से बाहर होने के बाद सामने वाले के जज्बात और अपनी तरबियत को फरामोश कर देते हैं? क्यों हम भूल जाते हैं कि गुस्से में निकले हमारे अल्फाज सामने वाले के दिल पर किस कदर गहराव गुजर रहे हैं? शायद इसलिए ही गुस्से को हराम करार दिया है और अशरफुल मखलूक़ात को इंसान का दर्जा मिला है। इंसान सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। और आपको एक बात बताऊं, पस्ती इंसान का सबसे मरगूब मशगला है। गहराइयों में जाना उसे ज़्यादा पसंद है। गुनाह में लज्जत है और ये लज्जत सब कुछ करवा सकती है, सब कुछ। कूल डाउन डैडी, बच्ची है। समर बहुत कंट्रोल्ड आसाब का मालिक था। उसकी शाकी नजरें बता रही थी कि वो उससे खफा हो चुका है। इलाफ की ठोड़ी कांपी। आई एम सॉरी, आप लोग जो कहेंगे मैं करूंगी। वो रो रही थी और उसका रोना शराहील के दिल पर बहुत गहरा गुजर रहा था। उसने पहलू बदला, मानो कमरे के सर्द माहौल से उकता गया हो। डन। तुम अभी के अभी अपना सारा सिस्टम ऑफ करो और पैकिंग करो, बीजिंग तुम्हारा मुंतजिर है। गफूर ने उंगली खड़ी करते हुए उससे कहा था। जरीना दरमियान में मुदाखलत करने ही वाली थी कि इलाफ की नहीफ आवाज़ पर सबकी सीटी गुम हो गई, खासकर समर की। अगर मैंने ऐसा किया तो वो सारे होस्टेजेस को मार देगा। उसने आज एक को मार भी दिया। उसने किसको मारा? समर यकलख थी, उसके बेड की पांति के करीब आया और सख्ती से उसे थाम कर पूछने लगा। उसने किसको मार दिया? इस मुल्क के तकरीबन सारे उमरा की औलादें उस एक आदमी के शिकंजे में थे। वो आदमी जिसने एक हफ्ते से उन्हें तिकनी का नाच नचाया हुआ था। उनकी पूरी टीम मुतहरिक हो चुकी थी, मगर वो फिर भी हाथ नहीं लग रहा था। कौन था, क्या था, कैसा दिखता था, वो नहीं जान पाए थे। बस इतना मालूम था कि वो एक नकाबपोश है जो उन्हें मुसलसल ब्लैकमेल किए चला जा रहा है। वो कोई लड़का था। समर ने शिद्दत से उसकी बात दरमियान में कता की। तुमने उसकी शक्ल देखी थी? सवाल मरने वाले के लिए था या मारने वाले के लिए पता नहीं, मगर कमरे के गंभीर माहौल में उसने अस्पात में सर हिला दिया था। उसके सर हिलाते ही समर ने मुक्का अपनी हथेली पर जड़ा और निचला लब दांतों में लेकर उसे कुचल दिया। ओके, तुम अभी रेस्ट करो, शाम को मिलते हैं। वो सबको सरापा सवाल छोड़े उस कमरे से गया था। गफूर और शराहील ने भी उसकी तकलीद की थी। सिगरेट फूंकने से मसाइल हल नहीं हुआ करते, मसाइल हरकतों प्लान से हल होते हैं। ये उसी दिन की ढलती सी शाम थी जब आसमान से बादल परियों की तरह जमीन पर उतर रहे थे। मार्कला के पहाड़ सफेद चूहा खुद पर चढ़ाए पूरे इस्लामाबाद के रखवाले बने हुए थे, मानो उन्हें तैनात किया गया हो रियाया की हिफाजत के लिए। मजबूत बुलंद पहाड़ जो दूर से सियाह जब के करीब जाने से स्याही माइल नजर आते थे, उसकी खिड़की से बआसानी देखे जा सकते थे। उसकी जिसे जमीन जात कहते हैं। मसाइल जिंदगी की तल्ख हकीकत है ना। भूरी आंखों को होले से जुम्बिश देकर उसने अपने दोस्त को देखा। वो टेढ़ा बैठा था, ऐसे कि मार्गला के पहाड़ उसके गाल को छूते हुए दिखाई दे रहे थे। उसने सिगरेट का गहरा कश लेते हुए धुआं फिजा में छोड़ा। पल भर को स्याह पहाड़ धुएं में गुम हो गए।
بات صحیح ہے لیکن کڑوی بھی ہے۔ پاکستان آنے کا پلان غلط تھا۔ جینس کی جیبوں میں ہاتھ جھلسائے وہ سادہ پینٹ شرٹ میں ملبوس برہان تھا، جو لگ بھگ 32 برس کو چھوتا تھا۔ سیاہ ہوڈ کو گردن کے پیچھے گرائے کرلی بالوں والے نے اس بات کا جواب بڑے مدبرانہ انداز میں دیا۔ وہ کہہ رہا تھا جو برہان سن رہا تھا، غلط تو بہت کچھ ہو چکا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ چین سموکر نہ صرف خود کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں بلکہ وہ اللہ کی امانتوں میں بھی خیانت کا باعث بنتے ہیں۔ جسم کا ہر اعضا اللہ کی امانت ہی تو ہے، جسے ہم انسان بڑی سہولت کے ساتھ اپنی مرضی سے ذکر پہنچاتے رہتے ہیں۔ اچھا ذکر مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خود کو چوٹ پہنچا رہے ہیں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کوئی بھی کبھی بھی خود کو چوٹ نہیں پہنچانا چاہے گا کیونکہ اس سے درد ہوگا، اور درد انسان کی گڈ لسٹ میں کبھی بھی نہیں آیا ہے۔ اس لیے ہم یہاں پر ذکر سے مراد اس چیز کو لیں گے جس کو ہم نے کبھی نوٹ ہی نہیں کیا، یا شاید آپ لوگوں نے کیا ہو، میں نے نہ کیا ہو۔ عام سی چیزیں ہیں، آسان سی چیزیں ہیں، جیسے برش کو سکپ کر دینا اور ایسا کر کے اپنے دانتوں کو نقصان پہنچانا، پیٹ میں ہزارہا جراثیم کی فری انٹری کرنا، یہ دانتوں اور صحت کے لیے ذکر ہی ہے۔ اسی طرح ناخن کٹ نہ کرنا، ان کی تہوں میں چھپے میل کو دانتوں میں رگڑتے ہوئے منہ میں داخل کرنا، اور پھر ہیضہ، ٹائفائڈ اور متلی جیسی بیماریوں سے گزرنا۔ اسکن کی حفاظت نہ کرنا، اسے اچھے سے واش نہ کرنا، گرد کی تہ اس میں جما کر خود کو ڈارک کلر کا کر دینا، اسکن کے لیے ذکر ہے۔ ٹائم پر واش روم نہ جانا اور گردوں جیسی مضر بیماریوں کے ساتھ لڑنا، یہ تھوڑی سی چیزیں تھیں جو جسم کو ذکر پہنچانے کی کیٹیگری میں آتی ہیں۔ مگر جو چین سموکر کرتے ہیں وہ ازحد زیادتی ہے، کیونکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے پورے جسم کو بھی نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ جی، پورے جسم کو، اور بے حد نقصان۔ جو غلط ہو چکا ہے اسے یاد رکھ کر مزید کوتاہیاں کرنا دانائی نہیں ہے، سراسر بے وقوفی ہے۔ اس کے ہونٹوں سگریٹ پکڑنے کے سٹائل سے لگتا تھا وہ 10-12 سالہ پرانا سموکر ہے۔ ہونٹ چاکلیٹ براؤن نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی دانت کالے پڑے تھے، جو کہ عموماً اس طرح کے کیسز میں نارمل ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی اچھی حفاظت کرتا تھا۔ لیکن ایسی حفاظت کا کیا کرنا جو آپ کے اندر کا نظام ہی ضائع کر دے؟ اور یہ بے وقوفی ہی میری زندگی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا، سر اونچا کر کے آنکھوں کو چندھیائے۔ ایک اور طویل کش بھرا، اتنا طویل کہ اس کی گردن کی رگیں ابھر گئیں۔ پھر اس نے گردن موڑ کر دھواں برہان کی سمت چھوڑا، جو سرکل کی صورت نکلا تھا۔ ڈھیر سارے گول گول دائرے جو برہان کو ہدف بنائے ہوئے تھے اس کی طرف بڑھ گئے۔ تم کہتے ہو ہمارے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے کیونکہ ہماری فیملیز نہیں ہیں۔ دھواں برق رفتاری سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اسے چھوڑنے کی شدت اتنی تھی کہ دائرے بالکل ڈونرز کی شکل کے بنتے ہوئے کھڑے ہوئے کے قریب جا رہے تھے۔ وہ ان دائروں میں سے بیٹھے ہوئے کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، لیکن ایک چیز ابھی بھی ہمارے پاس ہے جو قیمتی ہے۔ اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ سب دائرے ہوا کے نظر ہو گئے، تحلیل ہوئے، بے وجود ہوئے، مدغم ہوئے اور آخر میں فنا۔ وہ زندگی ہے۔ دھواں چھٹا تھا۔ چھٹنے کے بعد برہان کا چہرہ واضح نظر آنے لگا، جو ہنوز جینس کی جیبوں میں ہاتھ اٹسائے کھڑا تھا۔ کلین شیو، عام سی شکل و صورت والا برہان۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ تم آزاد ہو۔ سگریٹ 1 انچ بچ گئی تھی، اس نے اب کش لینا بند کر دیے تھے۔ زندگی بچاؤ، اور ٹانگیں پھیلا کر بیٹھتے ہوئے کرسی کے ہتھے پر سگریٹ والا ہاتھ جمائے اسے دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ مارگلا کے پہاڑ رخ بدلنے پر اب اس کے ماتھے کے پاس آ گئے۔ واپس چلے جاؤ، یوں بھی ایبک سلطان کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بھاری گمبھیر آواز، سر پر جمے سپرنگ والے ڈارک چاکلیٹ براؤن بال اور ہلکی سی داڑھی۔ سیاہ ہوڈ اور جینس میں اس کا رنگ کھل رہا تھا۔ پاؤں کے قریب رکھی اسٹیل کی چھوٹی سی ڈسٹ بن میں اس نے سگریٹ کا بٹ ڈالا اور سر پر ہوڈ اوڑھ لیا۔ تم دکھ دیتے ہو، برہان نے کہا تھا۔ شاید میں اس میں ماہر ہو چکا ہوں۔ وہ ڈسٹ بن جو اسٹیل کی تھی میں قریباً 20 کے قریب سگریٹ کے برڈز موجود تھے، جو بتا رہے تھے کہ یہ انسان پچھلے کچھ گھنٹوں سے عمیق سوچوں میں غرق تھا۔ اس کے استغراق کو برہان نہیں آ کر توڑا تھا، جو اس کے کھڑے ہونے پر بے چینی سے پوچھ بیٹھا۔
کہاں جا رہا ہے؟ اس کا سوال اجلت میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایبک نے میز پر رکھا سیاہ ماسک اٹھایا، اس کی ڈوریوں کو کانوں کے پیچھے ارساتے ہوئے وہ اسے جواب دے رہا تھا۔ ہوا خوری کو پاکستان کی سڑکوں نے مجھے یاد کیا ہوگا، میں اس کی یادوں کو مٹانے جا رہا ہوں۔ وائی بی آر کی چابی اس نے اٹھائی ضرور تھی، مگر دونوں ہی جانتے تھے کہ اس نے اس کا استعمال نہیں کرنا ہے۔ تمہیں نہیں جانا چاہیے، تم اس لڑکی کو اپنا چہرہ دکھا چکی ہو۔ قدم بڑھاتے ہوئے وہ چند پل کو رکا، پھر مڑ کر برہان کو دیکھا، جس نے مارگلا کے پہاڑوں کو اپنی اوٹ میں کر لیا تھا۔ ماسک قدرے نیچے کر کے وہ مسکراتے ہوئے لبوں کے ساتھ کہہ رہا تھا، ابھی تو اور بھی بہت کچھ دکھانا ہے اسے، صرف چہرہ کافی نہیں ہے۔ کہہ کر وہ آنکھ مارتا ہوا باہر آیا۔ ماسک پھر سے اس کی ناک کی ہڈی پر جمع ہوا تھا۔ برہان نے کھڑکی میں آ کر دیکھا، وہ باڑ کے درمیان بنے لکڑی کے گیٹ کی چٹخنی کو ہٹاتے ہوئے ہڈ والی جرسی کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے دائیں سائڈ پر مڑ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارے چلنے کا اسٹائل بہت اچھا لگتا ہے۔ تم مستی میں اپنے آپ میں گم چلتے ہو، آس پاس کیا ہو رہا ہے کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ مطلب ایسا ہونا چاہیے انسان کو، بے فکر اور خوش، ہے نا؟ لوگوں کے درمیان چلتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر سب پر ایک نظر ڈالی تھی۔ سب تھے مگر وہ نہیں تھی۔ سانس تھا مگر زندگی نہیں تھی۔ جسم تھا لیکن روح نہیں تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں نمی در آئی۔ چلتے لوگ، ٹہرے پہاڑ، تیرتے بادل اور ساکن زمین سب جیسے سمندر بن گیا ہو، گیلا گہرا ظالم سمندر۔ تمہیں پتہ ہے ایبک، تمہاری سب سے اچھی بات کیا ہے؟ تم بہت پازیٹیو ہو، سینسٹیو بھی اور بہت کیئرنگ بھی۔ تم وہ انسان ہو جو ہنستا ہے، جیتا ہے اور جینا سکھاتا ہے۔ اس نے قدموں میں تیزی لائی، کہاں وہ چل رہا تھا اور کہاں اب وہ دوڑ رہا تھا، ہوا کو چیرتے ہوئے، دل کو مارتے ہوئے، یادوں کو مسلتے ہوئے۔ تم میں شکر گزاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ مجھے یاد ہے وہ وقت جب تمہارے شوز کے لیسز ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکے تھے اور تم اس کے ہر دھاگے کو جوڑتے ہوئے کہہ رہے تھے، ایک دن میں اس سے بہترین جوتے خریدوں گا اور اس کے لیسز کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ تم نے احتجاج نہیں کیا تھا، تم نے عزم کیا تھا، اور یہ عزم ہی تمہاری سب سے بڑی پاور ہے۔ اور آج اس کے پاؤں میں وہ جوتے تھے جن کو اکثر عمرہ غربا کی طرح شیشے پر ہاتھ رکھ کر تکا کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ان اوور ایکسپینسو جوتوں کو لے کر، ان کے لیے دوسری برانڈز ہی کافی ہیں۔ وہ ایک شاپ کے پاس سے گزرا تھا، گزر کر رک گیا تھا۔ اگلی بار جب یہاں آؤ تو مجھے یہ بیگ خرید کر دینا، تمہیں پتہ ہے مجھے یہ بہت پسند ہے، لیکن میری پہنچ سے دور ہے۔ میں جب اسے لینے کے لیے پیسے جوڑتی ہوں تو گھر کے حالات دیکھ کر ارادہ ترک کر دیتی ہوں۔ تم دلاؤ گے نا مجھے یہ بیگ؟ ثقافت سے بھرپور اس دکان کے باہر آ کر رک کر پھولی ہوئی سانس سے اس بیگ کو تک رہا تھا جو ایک ڈمی کی کوہنی میں اٹکایا گیا تھا۔ اس ڈمی نے سفید شرٹ کے ساتھ اجرک والی اسکرٹ پہنی ہوئی تھی، تنکوں والی ہیٹ اس کے سر پر تھی اور کوہنی پر تنکوں والا بیگ ہی لٹک رہا تھا جس کے درمیان میں کنول کا کپڑے والا پھول چپکایا ہوا تھا۔ اس پھول کے درمیان میں سرخ موٹا نگ تھا جس میں ماسک والے کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ دکان کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوا جہاں سیاح بھرے ہوئے تھے، کچھ شاپنگ کر رہے تھے تو کوئی تصاویر اتروا رہا تھا۔ ایبک کاؤنٹر کے پاس آیا اور پام ٹری والے فیبرک کی شرٹ پہنے جھریوں زدہ آدمی سے مخاطب ہوا۔ مجھے اس بیگ کے بارے میں پوچھنا ہے۔ اس نے رخ تھوڑا موڑ کر ہاتھ کے اشارے سے کہا جہاں ڈمے کی پشت ان کی طرف تھی۔ وہ متحیر تھا، اتنے سالوں بعد بھی اس بیگ کو وہاں دیکھ کر۔ ماضی کے زخم ادھڑ گئے تھے، خون رسنے لگا تھا، تکلیف نے پورے وجود کو جکڑ لیا۔ وہ بیگ؟ ایک لڑکی ڈھیر ساری چیزیں لے کر کاؤنٹر پر رکھ رہی تھی، غالباً وہ بل بنوانے آئی تھی۔ آدمی نے لڑکے کو بل بنانے کا کہا اور اسے سننے لگا جو رکنے کے بعد پھر سے کہہ رہا تھا، 9 سال پہلے بھی وہ بیگ یہیں پر تھا اور اب بھی۔ کیا یہ ابھی بھی اسٹاک میں ہے؟ ڈیمانڈ زیادہ ہے اس کی؟ وہ آدمی تھوڑا سا آگے جھک کر دیکھنے کے بعد سیدھا ہوا اور مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بولا، ایسا نہیں ہے۔ 9 سال پہلے ایک لڑکی اس بیگ کی آدھی قیمت چکا گئی تھی،
باقی پیسے ایک ہفتے بعد دینے کو کہے تھے، پھر اس کے بعد وہ دکھی نہیں۔ میں نے کافی لوگوں سے اس کا پتہ کیا لیکن ایبک نے اس کی بات کاٹ دی۔ لڑکی اب پرس میں سے پیسے ٹٹولتے ہوئے بل ادا کر رہی تھی۔ وہ مر چکی ہے۔ آدمی ایک لمحے کو چپ سا ہو گیا۔ لڑکی سامان لے کر جا رہی تھی۔ اس کے کانوں میں موجود ایئر بگ بتا رہے تھے وہ ان کی بات نہیں سن رہی ہے۔ کاؤنٹر کی جگہ خالی ہو چکی تھی، بالکل ویسے جیسے ایبک کی زندگی خالی ہوئی تھی۔ 9 سال پہلے ایک حادثے میں اس کی موت ہو گئی تھی۔ مجھے وہ بیگ خریدنا ہے۔ آدمی چند لمحے کچھ نہیں بول سکا تھا۔ جس چیز کا اسے خدشہ تھا وہ آج مجسم میں پیک کر اس کے سامنے موجود تھا۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور کہنا شروع کیا۔ اس نے کہا تھا یہ بیگ میرے پاس اس کی امانت ہے۔ وہ ہفتے بعد اس امانت کو لے جائے گی۔ وہ امانت کہہ گئی تھی، اس لیے اس بیگ کو میں آج تک نہیں بیچ پایا کہ اگر کہیں وہ آ گئی تو گلہ نہ کرے کہ انکل نے اس کی امانت میں خیانت جیسا گناہ کیا ہے۔ وہ اسی طرح کی باتیں کرتی تھی۔ وہ اچھی تھی۔ وہ افسردہ چہرے کے ساتھ ہلکے سے ہنسے۔ جانتے ہو اس سے زیادہ میں خوش تھا کہ وہ یہ بیگ خرید رہی ہے۔ آخر کو میں اسے روز اس بیگ کو تکتے دیکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ چاہ تھی جو کبھی میری آنکھوں میں ہوا کرتی تھی جب ابو مجھے چیز خریدنے کے پیسے نہیں دیا کرتے تھے۔ وہ ایک پل کو رکے۔ لڑکے کو وہ پہلے ہی اشارہ کر چکے تھے بیگ لانے کا۔ خیر میں یہ تمہیں دے رہا ہوں صرف اس لیے کیونکہ تم نے 9 سال پہلے کا حوالہ دیا ہے، یعنی اس بیگ کے ساتھ تمہاری بھی یادیں وابستہ ہیں۔ تم بتا سکتے ہو اس لڑکی کے کیا لگتے ہو؟ 9 سال بعد اس ڈمی پر سے وہ بیگ اترا تھا جسے خریدنے کے لیے کئی خریدار آئے تھے، مگر وہ نہیں بکا تھا کیونکہ اس پر اس کا حق تھا جو ناحق ماری گئی تھی۔ میں آپ کو اس کی پوری قیمت چکاؤں گا۔ ایبک نے بات گول کر دی تھی۔ سیلز بوائے نئے دکھتے بیگ کو احتیاط سے پیک کر رہا تھا۔ جانتا تھا اس کا مالک اس بیگ کو لے کر کتنا پوزیسو ہے اور کتنے پیسے لگا کر اسے پہلے والی حالت میں رکھ چکا ہے۔ بوڑھے آدمی نے دراز سے سفید کاغذ اس کی طرف بڑھایا۔ رول کی طرز کی طرح کے اس کاغذ پر سرخ ریشم کا دھاگا لپٹا تھا۔ ایبک نے اسے تھام کر آدمی کو دیکھا۔ اس میں اس بچی کے پیسے ہیں۔ کتنے ہیں یہ میں آج تک نہیں جان پایا کیونکہ میں نے اسے آج تک کھولا ہی نہیں۔ ایبک کا ہاتھ اسے تھام کر پل بھر کو لرزا تھا۔ اس ہاتھ کی لرزاہٹ آدمی کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ تم نے بتایا نہیں تم اس کے کیا لگتے تھے؟ ایبک نے پیکڈ بیگ کو تھمایا اور بل دے کر وہاں سے آ گیا۔ اس کے قدم من من کے ہو رہے تھے۔ آج اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ یہ پوری دکان خرید سکتا تھا، لیکن آج وہ نہیں تھی جس کے لیے وہ سب خریدنا چاہتا تھا، جس نے کبھی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو سینے میں دفن کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب میں یہ بیگ دوں گی نا تو ساتھ والی پڑوسنیں جل کر خاک ہو جائیں گی۔ ویسے ایبک کتنی عجیب بات ہے نا، تم بھی غریب اور میں بھی۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو تو امیر ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ وہ ہمیشہ اس سے سوال کیا کرتی تھی، اسی طرح کے سوال، پتہ ہے سے شروع ہو کر ہے نا پر ختم ہونے والے۔ ایسے سوال جو اب ایبک کو سونے نہیں دیتے تھے، اور اگر کبھی بھولے سے وہ سو بھی جاتا تھا تو اسے جینے نہیں دیتے تھے۔ تارکول کی سیاہ سڑک پر وہ نقاب پوش دور جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، سرخ پھٹوں سے بنی دکان اور نئے ہینڈ بیگ کو کونے میں اٹکائے کھڑی سفید ڈمی اسے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔